حضرت جریج کا عبرتناک مسلمانوں کے لیے سبق آموز سچا واقعہ۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امت کے مشہور و معروف ولی کامل حضرت جریج علیہ الرحمہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایک عابد اور زاہد عبادت گزار تھے۔ اپنے عبادت خانے ہی میں اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کے ذکروں میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز میں مصروف تھے، ان کی والدہ انہیں بلانے آئی اور جریج کہہ کر آواز دی۔ یہ دل میں سوچنے لگے، یا الہی، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف نماز، میں کیا کروں؟ ماں کا کہنا مانوں یا نماز پڑھوں؟ کچھ دیر اسی کشمکش میں پریشان رہے، آخر سوچ بچار کر کے ایک فیصلہ کیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور ماں انتظار کر کے چلی گئی۔ وہ دوسرے روز پھر انہیں بلانے آئی اور آواز دی، اے جریج، مگر جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج علیہ الرحمہ نے سوچا کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے، اسی لیے وہ نماز پڑھتے رہے اور ماں کی بات نہ سنی۔ ماں کو بیٹے کے اس برتاؤ سے بڑا رنج پہنچا۔ اس نے خدائے سمیع کے بارگاہ میں یہ بدعا کر دی، اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المؤمسات، یعنی اے الہی، جریج جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ دینا۔ یعنی جریج کی عبادت کا خوب چرچا تھا۔ گاؤں میں حضرت جریج ایک بہت عابد و زاہد انسان تھے، اور اسی گاؤں میں ایک فاحشہ عورت جو حسن و جمال میں یکتا ہونے کی وجہ سے جس کے حسن کی کہاوت گاؤں میں بیان کی جاتی تھی، جریج کے سامنے اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ آئی، مگر جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، اس بے حیا نے اس کے ساتھ زنا کیا تو جس کے سبب یہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے لوگوں سے کہا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ اتنا سنتے ہی برہم یعنی غصے میں آ کر جریج کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور انہیں مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم زناکار ہو، فلاں فاحشہ کی شکم سے تیری بدکاری کے باعث بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اسے لے کر آئے تو جریج نے لوگوں سے مہلت لے کر نماز پڑھی، پھر بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی رکھ کر کہا، فَطَعَنَّ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي۔ امام جریج علیہ الرحمہ نے کہا، اے بچے، تم کس کے نطفے سے ہو؟ اس نے کہا، فلاں چرواہے کا۔ لوگ جریج کی کرامت و پاک دامنی دیکھ کر بے حد نادم و شرمندہ ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے اور ان کی بزرگی سے برکت حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم عبادت خانے سونے کا بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، اسے پہلے کی طرح مٹی کا بنا دو، تو انہوں نے ویسا ہی بنا دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ حضرت جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز مختصر کر کے ماں کے حکم کی بجا آوری کے لیے حاضر ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے ماں کے حکم عدولی کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایسے شرمناک حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ امام جریج جیسے تارک الدنیا کے لیے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سزا کی تعین قدرت نے نہیں کی بلکہ خود ماں نے ہی کی تھی، پھر عمل کی سزا دنیا میں ہی پائی۔ انہوں نے تھوڑی دیر نماز موقوف کر کے ماں کا منہ دیکھنا پسند نہ کیا تو اس کے بدلے میں انہیں مجبور ہو کر ایک بدذات فاحشہ کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک کیا تھا جیسے وہ اس ماں کے فرزند نہیں ہے، اور اسی بات سے ماں کا آپ کی نہ دل کی ٹھیس پہنچی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت جریج بلا شبہ اللہ کے ولی تھے، اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و رضا جوئی کے لیے انہوں نے اپنی ماں کی معمولی سی نافرمانی کی تھی، مگر قدرت نے انہیں بھی معاف نہیں کیا بلکہ دنیا میں ہی ان پر انعام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم جیسے سیاکار خطا شعار اپنے مال اور اہل عیال کے لیے ماں باپ کو بڑی بڑی اذیتیں خدائے قہار و جبار کے غضب و عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری